ابھی آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیل کے بہرحمانہ اور ظالمانہ حملوں کو 200 سے زائد دن ہو گئے ہیں 200 سے زائد دن ہو گئے ہیں 34,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. کہنا بھی آسان نہیں ہے لیکن امیجن کیجئے کہ ایک شہر ایک بہت بڑا ایریا نہیں ہے وہاں پہ 34,000 لوگ شہید کر دیے اور 34,000 تو شہید جو ہو گئے وہ ہو گئے, اس کے بعد ان کی فیملیز, ان کے دوست, ان کے محلے دار, مطلب کمیونٹیز جو ہے وہ اجڑ گئی ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ آئسولیٹڈ کہ جی حالانکہ کمیونٹیز اسرائیلی وحشت کی نظر ہو گئی ہیں. امریکہ چاہے تو یہ حملے آج بند کروا سکتا ہے مگر وہ اسرائیل کو تمام تر اسلحے سمیت مالی امداد مزید دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف غصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور احتجاج کا دائرہ یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پھیل گیا ہے. بروکلن میں ہوا کیا ہوا؟ ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے, نہتے فلسطینیوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا. افسوسناک بات یہ ہے کہ جمہوری آزادیوں کے سب سے بڑے چیمپئن امریکہ میں اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اسٹوڈنٹس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. درجنوں اسٹوڈنٹس صرف گرفتار ہو چکے بلکہ ان کا داخلہ تک معطل کر دیا گیا ہے. ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اسرائیل کے خلاف احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے نا کہ ریزیلینس اتنی زبردست ہے کہ آ کے کچھ بھی کر لو ہم پھر بھی آواز اٹھائیں گے. کولمبیا, کیلیفورنیا یونیورسٹی, برکلی, آپ ایمرسن, ییل, جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے آپ نام لے لیں, وہاں دھرنے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. احتجاجی کیمپس لگا دیے گئے ہیں جن میں مسلمان ہی نہیں. جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کیمپس میں, ان احتجاج میں صرف مسلمان نہیں ہیں, انفیکٹ یہودی بھی شریک ہیں. تو ان کو بھی یہ obviously اچھا نہیں لگ رہا. امریکہ میں بھی this year is election year اور الیکشن ایئر میں اب یہ کہا جا رہا ہے, بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو امریکہ کے اندرونی معاملات ہیں ان پہ الیکشن ڈیسائیڈ نہیں ہوگا, اسی پہ ہوگا. ویسے زیادہ تر اس چیز پہ ہوگا. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ, گزشتہ اکتوبر کے واقعات کے بعد سے ہی امریکہ بھر میں احتجاج نظر آیا لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ وقت کے ساتھ ڈائل ڈاؤن ہو جائے گا. ہوا نہیں, اتنے ماہ گزر گئے ہیں. تو کیا اب امریکیوں کو بھی یہ جو پیپل ان دا ہائیسٹ پاور اور اتھارٹی ہیں یہ احساس ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ اقوام متحدہ جب بنی تھی اور دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک نیا ایک یونائٹڈ نیشنز بنا تاکہ ایک اخلاقیات کی بنیاد پہ, ہیومینیٹیرین آرڈر کی بنیاد پہ UN ہیومن رائٹس ڈکلیریشن بنا. سارا ڈھانچہ اس پہ تھا کہ رول آف لا پر یہ سارا انٹرنیشنل لا ریگولیٹ ہوگا. مطلب نہیں تو پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے جیسے ممالک کے اندر ہوتا ہے, اسی طرح قانون اور ہیومینیٹیرین لاز ہوں گے زیادہ تر, جس جنگ کے بھی بنے تھے, جنیوا کنونشنز بنے, وینا کنونشن, ہر قسم کے کنونشنز جو ابائڈنگ ہوتے ہیں اور ہر قسم کی ایک جسے کہتے ہیں پورا ایک جال بچھایا گیا اخلاقیات کی بنیاد پہ انفراسٹرکچر کا کہ جنگیں اس طرح نہ ہوں. اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں اسرائیل نے جو بربریت دکھائی ہے اور جینوسائیڈل جنگ اس نے وہاں چلائی ہے, اس نے پورے اس ورلڈ آرڈر کے دل میں ایک چھرا گھونپا ہے اور یہ جنگ اب اس کے بارے میں ہو گئی ہے. اٹ از ناؤ فار اے بیٹل آن دا morality آف دا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کہ اس کی کتنی ساکھ ہے, اس کی کتنی لیجٹمسی ہے. یہ اس کے بارے میں جنگ ہو گئی ہے. نہیں تو آپ امریکہ میں اور ساری دنیا میں اتنا احتجاج جو ہے, یہ جو آگ بھڑک اٹھی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے اور ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ اس لیے ہے کہ اندھی حمایت جو کی گئی ہے اسرائیل کی اور ویٹوز کیے گئے ہیں سیز فائر, وہ اب اس کے دورس اثرات ہو رہے ہیں. انصاف کا ترازو ایک پلڑے جھکا رہے گا اور تو پھر اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ اب میچ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے آپ امریکہ کے کیمپسز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کتنا سراپا احتجاج ہیں. اچھا, امریکی یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کر لیں, اس میں احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فریڈم آف ایکسپریشن کو کٹیل کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ امریکہ کی بات کریں تو کیا یہ اشارہ ہے کہ امریکی حکام اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے پریشر میں ہیں؟ دیکھیے, اسرائیل کے بڑے تانے بانے ہیں
वहाँ उनकी सोसाइटी में, उनकी बिजनेसेस में, बल्कि ये कैंपसेस भी जो बड़े बड़े जहाँ इतना एहतजाज हो रहा है एक के बाद दीगरे, और वो रुक नहीं रहा, उनके बड़े बड़े मोहरे गिर रहे हैं, और वो वहाँ मतलब फायरिंग्स भी हो रही हैं, उस पर भी एहतजाज हो रहा है। ये जी इसलिए हो रहा है कि उनकी सोसाइटी में ये रचा बसा हुआ है, और फिर वो कभी एंटीसेमिटिज्म यानी एक वेपनाइज कर देते हैं कि आपने एंटीसेमिटिज्म की। बट अब देखिए, इजराइल की ये जो जारहाना जेनोसाइडल जंग है उसकी मुखालफत करना एंटीसेमिटिज्म नहीं है। ये एंटीसेमिटिज्म का एक मतलब खुद ही बजाते खुद एक वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मैं नहीं, मसलन आप नहीं होना चाहते, हम क्यों हो एंटीसेमेटिक? हमने भी देखा है उस वक्त दूसरे जंग अजीम में क्या हुआ, फैशिज्म और फुस्तायत के ज़माने में बहुत बुरा हाल। तो इसका ये नहीं मतलब है कि फिर हम किसी के खिलाफ हैं या नस्ल कुशी कर रहे हैं। इधर तो नस्ल कुशी हो रही है जिस तरह जूस की वहाँ हुई थी। तो ये एक जितना भी आप अमेरिका को कह लें कि उनकी सोसाइटी में रचा बसा है, उनकी जो नौजवान नस्ल है उनको ये जो एस्टैब्लिशमेंट के उनके स्टेक्स हैं वो हजम करने मुश्किल हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली नौजवान नस्ल कहीं भी दुनिया में देख लें तो नौन ही है जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आने वाले अमेरिकी इंतखाब में भी। इस तमाम माहिरीन उनकी यही राय है। बहुत शुक्रिया आपका शहरी रहमान साहबा।